اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس تدبیر کے ذریعے اللہ نے انسان کی زندگی محفوظ بنائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی حیات کو تخلیق کے مرحلے میں ترتیب دیا ہے اور اس کے مراحل بنائے ہیں، شعبے بنائے ہیں، مختلف پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسانی حیات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فراہم کی ہے، اور ہدایت کی ترتیب وہی ہے جو تخلیق کی خلقت کی ترتیب ہے۔ خلقت میں جس شعبے کو بنیاد بنایا ہے اس کو ہدایت میں بھی بنیاد بنایا ہے، اور جس کو ہدایت میں بنیاد قرار دیا ہے اسے تیسرے مرحلے میں انسانی حیات کی حفاظت کو بھی اللہ نے اسی ترتیب کے مطابق مقرر فرمایا ہے، اور تیسرا مرحلہ حفاظت کا تقوی ہے۔ تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سماجی بنایا ہے، اجتماعی خصلتوں کا حامل بنایا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بنایا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو اجتماعی زندگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ باقی تمام مخلوقات جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ، ان میں سے کوئی بھی اجتماعی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں باہمی رابطہ ضرور ہے، لیکن اجتماعیت، سماجیت اور سوشل لائف صرف انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور انسان کے علاوہ کوئی بھی سوشل نہیں ہے، سماجیت نہیں رکھتا۔ سماج کا مطلب اکٹھا رہنے کو نہیں کہتے۔ اجتماعی زندگی انسان کی انفرادی زندگی کی طرح ہی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے بیان کیا تھا کہ مثل المومنین کمثل الجسد، مومن سماج کی مثال انسانی جسم اور بدن کی ہے، کہ جو مرکب ہے مختلف اعضاء، جوارح اور اجزاء سے تشکیل پایا ہے، اور اس کا نظام اس طرح سے ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ایک تشخص رکھتا ہے، لیکن یہ عضو پورے بدن سے ہٹ کر، پورے بدن سے کٹ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ مر جاتا ہے۔ اس عضو کی حیات بدن کے رہین منت ہے، اور بدن و جسم انہی اعضاء و جوارح سے تشکیل یافتہ ہے۔ اعضاء کی حیات بھی ہے اور بدن کی حیات بھی ہے۔ اعضاء بھی اپنی جگہ، ہر عضو انسان کا ایک حقیقت ہے، اور اعضاء کی ترکیب سے تشکیل پانے والا بدن ایک الگ حقیقت ہے۔ اعضاء سے ہٹ کر اس کی حیات بھی اعضاء سے ہٹ کر ہے، اور اس کی حقیقت بھی اعضاء سے ہٹ کر ہے۔ یہ بہترین مثال ہے سماج کو سمجھنے کے لیے
کہ افراد کا تعلق سماجی زندگی سے وہ ہے جو اعضاء کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور اعضاء کی حیات اور بدن کی حیات کا جو آپس میں تعلق ہے، رابطہ ہے، وہی سماج اور فرد کا ہے۔ اور جس طرح بدن میں، حیات بدن میں دو حیات ہیں، جسمانی اور روحانی، اسی طرح سماج میں بھی دو حیات ہیں، سماج کی جسمانی حیات اور سماج کی روحانی حیات۔ سماج باقاعدہ روح رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے، اور تمام جو اوصاف عضو بدن کے لیے ہیں وہ فرد اور سماج کے لیے بھی موجود ہیں۔ اس بنیاد پر چونکہ انسان کو اللہ نے سماجی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور سماجی زندگی کو بنیاد قرار دیا ہے، ہدایت بھی سماجی زندگی کے لیے ہے اور حفاظت بھی سماجی زندگی کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح سماجی زندگی بنیادی زندگی کا شعبہ ہے، سماجی ہدایت بھی بنیادی شعبہ ہے ہدایت کا، اور سماجی حفاظت بھی بنیادی شعبہ ہے تقویٰ کا اور حفاظت کا و تربیت کا۔ کہ البتہ جو دین کے ساتھ المیہ تاریخی پیش آیا ہے، اور صرف دین اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ دین اسلام سے پہلے دین یہود اور دین مسیحیت کے ساتھ پہلے یہ ٹریجڈی اور یہ المیہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان علماء نے بھی وہ بحران اسلام میں منتقل کیا ہے، اور وہ ہے کہ دین جس طرح سے ہے اسی طرح سے اس کو سمجھنے کے مرحلے میں اسی طرح نہیں سمجھا گیا، اس جامعیت کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، بلکہ اس میں جیسے علماء یہود نے اپنی خلاقیت دکھائی، چھانٹی کیا دین، رد و بدل کیا دین، آگے پیچھے کیا دین، کچھ چھپا دیا، کچھ بڑھا دیا، کچھ حذف کر دیا، کچھ ختم کر دیا، اپنی صوابدید پر دین کو انہوں نے ترتیب دیا۔ اور اس کے بعد دین مسیحیت آیا اور انہوں نے بھی یہود کی پیروی کی، اور پھر مسلمان جب آئے تو انہوں نے بھی بظاہر یہود سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن عملاً تقلید کی انہوں نے یہود کی، اور تحریف دین کے اندر یہ وہ کام ہے جو مشترک ہے ان تینوں ادیان کے علماء میں اور پیروکاروں میں۔ دین اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ پیش آیا ہے، جیسا محقق علماء شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو محقق علماء ہیں حقیقتاً، جنہوں نے فقی جن کو صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے، یعنی دین کو گہرائی سے سمجھا ہے، جامعیت کے ساتھ سمجھا ہے، اور دین کو احاطہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ معمول کا دین، مشہور و معروف دین، اور رائج دین اور متروک دین، دونوں کو سمجھا ہے۔ وہ حصہ جو صدیوں سے مذاہب نے، فرقوں نے، علماء نے باہر کر دیا تھا دین سے، ان علماء نے اس کو بھی سمجھا ہے، چونکہ قرآن میں وہ جامع دین موجود ہے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے سماجی دین قرآن کی اصل اساس ہے، اصل ہے، اور یہ اصل فہم دین میں محفوظ نہیں رکھی گئی۔ سماجی دین ختم ہو کر انفرادی دین سمجھا گیا، انفرادی دین کو فردی بنایا گیا، انفرادی بنا دیا گیا۔ جو سوشل چیز تھی اس کو انڈیویجول بنا دیا گیا۔ ظاہر ہے یہیں سے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، یہیں سے اس کی روح مر جاتی ہے، یہیں سے اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے کہ آپ ایک سوشل چیز کو انڈیویجول بنا دیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے انفرادی عمل، وہ اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔
پھر یہی جو انفرادی دین تھا یہ رائج ہو گیا، نسل اندر نسل کل دین یہ بنا دیا گیا۔ ملا رومی کے بقول کے جیسے عرب علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اور کسی عرب خطے میں کوئی شخص ہاتھی لے گیا اور عربوں میں شور مچا کے ہاتھی آیا ہے، ہاتھی دیکھنے کے لیے عرب دوڑے، رات کا وقت تھا، ہاتھی ایک کمرے میں تھا، اور باری باری لوگوں کو اندر بھیجتے تھے کہ چراغ نہیں ہے، آپ ہاتھ لگا کے چھو کے دیکھو کہ ہاتھی کیا ہے۔ تو اندھیرے کمرے میں ہاتھی کھڑا ہوا تھا، ہر عرب جاتا تھا، ہاتھی کے اوپر ہاتھ مارتا تھا، جس حصے پہ ہاتھی کا ہاتھ لگتا تھا اس کو چھو کے واپس آ کے پھر ہاتھی کی تصویر پیش کرتا تھا۔ جس کا ہاتھ دم پہ لگا تو وہ کہتا تھا ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے تھے، کہتا ہے ہاتھی جھاڑو کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پہ لگتا تھا اس سے پوچھتے تھے ہاتھی کیسا ہے، تو اس نے کہا ہاتھی ستون کی طرح ہے۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ لگتا تھا اس سے پوچھتے تھے ہاتھی کیسا ہے، تو وہ کہتا تھا پنکھے کی طرح ہے۔ اور جس کا ہاتھ ہاتھی کے سونڈ پہ لگا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاتھی پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہاتھی کو چھو کے، اور جو حصہ جس نے چھوا اسی کو اس نے پورا ہاتھی قرار دیا، سونڈ کو پورا ہاتھی قرار دیا، ٹانگ کو پورا ہاتھی قرار دیا، دم کو پورا ہاتھی قرار دیا، اور اس طرح ہاتھی سمجھنے میں سب غلطی پر چلے گئے۔ یہی مثال ملا رومی نے دی ہے دین شناسوں کے لیے کہ یہ تاریکی میں اندھیرے کمرے میں دین سمجھنے گئے ہیں روشنی کے بغیر، تو دین کے جس حصے پہ ان کا ہاتھ پڑا انہوں نے اسی کو دین قرار دیا، وہی دین ہے۔ کسی نے کہا سارا دین عبادت ہے، کسی نے کہا سارا دین اخلاق ہے، کسی نے کہا سارا دین ریاضت ہے، کسی نے کہا سارا دین نماز ہے۔ جس کا جس حصے پہ ہاتھ پڑا اس نے اسی کو سارا دین قرار دیا۔ یہی المیہ ہے کہ دین کی سماجی جو پہلو ہے یا حیثیت ہے وہ متروک ہو گئی، محجور ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا بعثت کا مقصد ہی انسانی سماج کی ہدایت قرار دیا ہے، سماج کی تشکیل، سماج کی ہدایت اور سماج کی حفاظت، سماج کی تشکیل امت سازی اور سماج کی ہدایت دینداری اور سماج کی حفاظت تقوی۔ اور یہ کام قرآن نے ذکر کیا ہے، ویسے تو سارے انبیاء کا مشترکہ کام ہے، الگ الگ نہیں ہے، تمام انبیاء کی ایک ماموریت ہے، ایک فریضہ اور ایک وظیفہ ہے، اور یکساں ہے اور ملتا جلتا ہے۔ البتہ حدود میں فرق ہے، کسی کا بہت وسیع فریضہ ہے، کسی کا محدود علاقے کے اندر ہے، ایک خاص قوم کے ساتھ وہی کام انہوں نے کرنا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو پورے عالمینی اور عالمی سطح پر یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کا فریضہ بہت وسیع ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور زمین کے لحاظ سے بھی۔ تمام زمین کے لیے نبی ہیں اور تمام زمانوں کے لیے نبی ہیں، اور ان کا دین، ان کی شریعت، ان کی ہدایت سب کے لیے مقرر فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل معمار ہیں نظام دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ آپ نے دینی نظام کیسے بنانا ہے، اس کی مرکزیت کیسے بنانی ہے، اس کا جو جسمانی ڈھانچہ ہے وہ کیسے کھڑا کرنا ہے، اور اس کا روحانی ڈھانچہ کیسے تشکیل دینا ہے، اس کا جمعیتی نظام کیسے بنانا ہے، اس کا ماحول کیسے بنانا ہے، اس کے ارکان و ستون کیسے بنانے ہیں، کن ستونوں پر اس کو کھڑا کرنا ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کے ذریعے ہوا۔ اور باقی انبیاء کو پھر ملت ابراہیم اور دین ابراہیم کو آگے بڑھانے پر معمور کیا، دوبارہ ان سے دین نئے سرے سے نہیں بنوایا، جو حضرت ابراہیم سے بنوا دیا تھا اسی کو آنے والی نسلوں کے حالات کے مطابق اسی کو آگے بڑھایا۔ لہٰذا دین حنیف، دین ابراہیمی، یہ تمام ادیان کی بنیاد ہے قرآن کے مطابق۔
حضرت ابراہیم کا جو اہم فریضہ ایک تھا، مرکزیت کعبہ بنانے کے ساتھ ساتھ امت بنانا تھا، اور حضرت ابراہیم امت و امامت ہر دو عالمی اور تمام زمانوں کے لیے اور تمام زمینوں کے لیے امامت و امت کے نظام کی ڈرائنگ، ڈیزائننگ، انجینئرنگ اور اس کی تعمیر، یہ فرائض حضرت ابراہیم کے ذمہ تھے۔ حضرت ابراہیم نے یہ نظام اپنے عہد میں قائم کر دیا اور پھر اس کا تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا، اور یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم کی طلب سے، دعا سے اللہ نے امامت ذریت میں منتقل کی، امت سازی ذریت میں منتقل کی، امت مسلمہ اور بعثت انبیاء، تسلسل نہ، اللہ کا نظام تھا۔ حضرت ابراہیم معمور تھے اللہ کے نظام پر، اور جو حضرت ابراہیم کی یہ فرض شناسی ہے کہ اگر نہ بھی خداوند تعالیٰ سے طلب کرتے یہ چیزیں تو اللہ نے انہیں عطا کرنی تھی، لیکن یہ حضرت ابراہیم کی اعلیٰ فرض شناسی ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور تدریجاً حضرت ابراہیم تک پہنچنی ہیں، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانی تھی، لیکن حضرت ابراہیم بھی اس کی طرف متوجہ ہیں، اس کی طرف ان کا دھیان ہے، فراموش نہیں کیا کہ یہ سارا نظام یہی اس ترتیب سے بننا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ ترتیب کے ساتھ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے وہ ترتیب حضرت ابراہیم اسی کے مطابق مانگتے جاتے ہیں، طلب کرتے جاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں۔ اس میں سے اہم مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا، جو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کی یہ احساس ذمہ داری، احساس مسئولیت اور فرض شناسی ہے کہ اسے شعوری طور پر بھی طلب کیا، اس پر نہیں چھوڑ دیا کہ یہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے اور ہونا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہونا ہے، لیکن آپ کو اس کا انتظار کرنا چاہیے، آپ کو اس کی طلب کرنی چاہیے اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے تسلسل بھی اس نظام کا جو بنا رہے ہیں اس کا تسلسل اللہ سے مانگا کہ میں بنا کے چھوڑ جاؤں اور یہیں پہ منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا تسلسل، اس کا دوام، اس کا استمرار، اور تمام جب تک زمین پر انسان ہے، نسل آدم ہے، اس وقت تک کے لیے یہ نظام بھی اللہ کا نظام قائم رہے، حضرت ابراہیم کی معماری کے مطابق رہے، انہی ستونوں اور انہی اصولوں پر قائم رہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا، سورہ مبارکہ بقرہ آیا 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ چونکہ قرآن شناسی نظام الہی کی ذہنیت سے نہیں ہوئی، قرآن فہمی، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تبلیغ جس ذہنیت سے کی جاتی ہے، وہ ذہنیت ہر چیز کا حلیہ بدل دیتی ہے۔ مثلا امامت کی تبلیغ کس ذہنیت سے ہوئی ہے؟ امامت نظام کے طور پر نہیں ہوئی، شروع سے ہی نہیں ہوئی۔ جب سے موضوع امامت امت کو ہاتھ میں دیا گیا کہ اب آپ نے نظام امامت کو پھیلانا ہے، وضاحت کرنی ہے، قائم کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، تو جیسے انسان کی ذہنیت ہوتی ہے وہی عمل انجام دیتا ہے۔ تو انہوں نے جس طرح رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ رب ارنی الاشیاء کما ہی، مجھے حقائق ویسے بتا جس طرح ہیں، ایسے نہ ہو جیسے میں چاہتا ہوں دیکھنا۔ ہر انسان کی ایک ذہنیت ہے، مثلا آپ اپنی شخصیت جیسی ہے ویسا نہیں دکھانا چاہتے لوگوں کو، جیسے ہم ہیں ہم ایسے ہی نظر آئیں لوگوں کو، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ عورت نہ مرد، نہ عالم نہ فاضل، نہ طالب علم نہ بچہ، ہر آدمی جیسا ہے ویسے دکھنا نہیں چاہتا،
دکھانے کے لیے الگ سے اس نے ایک ذہنیت بنائی ہوئی ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ایسے دکھنا چاہیے، میں بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا ذمہ دار، بڑا سمارٹ، بڑا خوبصورت، بڑا ہینڈسم، بڑا فلاں، جبکہ ایسے ہوں نہیں میں۔ اور زیادہ وقت ہمارا اسی میں لگتا ہے کہ ہم کیا دکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیسے دیکھیں، لوگ جس طرح پسند کرتے ہیں میں ویسے نظر آؤں۔ وہ اس ذہنیت کے مطابق پھر ہم اپنی شخصیت بناتے ہیں۔ جو شخصیت اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس طرح نہیں بناتے اپنے آپ کو، جس طرح ہمارا ذہن بن چکا ہے، سوچ بن چکی ہے، ہم اس طرح سے دکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم باقی دنیا کو بھی ویسے نہیں دیکھنا چاہتے جیسے دنیا ہے، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم خود سوچتے ہیں، ہماری ذہنیت ہے، ہماری ذہنیت کے مطابق دنیا ہمیں نظر آئے۔ یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ دنیا ہے کچھ اور آپ اس کو کچھ اور شکل میں دیکھ رہے ہیں اور روپ میں دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بیوٹی پارلر، بیوٹیشن صنعت بن چکی ہے اس وقت۔ سب سے بڑی انسانی صنعت جو بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اس کے اندر بہت بڑی تجارت وجود میں آ گئی ہے، بہت زیادہ آمدن ہے اس میں، وہ یہ کاسمیٹک مواد، بیوٹیشن کا مواد ہے۔ یہ سب سے زیادہ بنتا ہے، سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ خریدا جاتا ہے۔ جبکہ قدیم دور میں یہ کام نہیں تھا، کوئی بیوٹی پارلر نہیں تھا، کوئی بیوٹیشن کاسمیٹک فیکٹری نہیں تھی، کوئی کاسمیٹک کا سامان نہیں بنتا تھا، چونکہ کاسمیٹک یعنی آپ کو نہا دھو کے، سنوار کے، سرخی پاؤڈر لگا کے اپنے آپ کو ایسے سجانا بنانا جس طرح لوگ آپ کو پسند کریں۔ لوگ پہلے جیسے تھے ویسے ہی باہر آ جاتے تھے، اسی طرح نظر آتے تھے جو ان کی حقیقت ہے، جیسے ان کا رنگ ہے وہی رنگ دکھاتے تھے لوگوں کو۔ لیکن ہمارا جو رنگ ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ رنگ لوگ دیکھیں، ہم اسے اوپر بہت کچھ مل کے، بہت کچھ اوپر تھوپ کے، اور پھر باہر آتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اس طرح دیکھیں، جذاب دیکھیں، پرکشش دیکھیں۔ یہی کام دین کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ دین کو جس ذہنیت کے ساتھ سمجھا گیا ہے اس نے حقیقت دین کو بدل دیا ہے۔ نظام امامت نظام کی ذہنیت سے نہیں پڑھا گیا۔ میں ایک حقیر ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو پڑھا ہے نصاب، سیر سب نے وہی پڑھا ہے، جو نہیں تھا کہ میرا الگ نصاب تھا باقیوں کا الگ تھا۔ چونکہ یہ آپ بیتی ہے، اس میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، جو پڑھا پڑھایا ہم نے وہی سارے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ امامت کا شروع سے پہلے دن سے طالب علم جب داخل ہوتا ہے نظام دین سمجھنے کے لیے تو وہاں سے امامت کا ذکر شروع ہوتا ہے، آخر اس کی وفات تک 60-70 سال مطالعہ کرتا ہے۔ ایک دن بھی اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ امامت نظام ہے، ایک دن بھی اس کے کان میں یہ بات نہیں پڑتی۔ میں نے نہیں سنا کسی استاد سے، کسی معلم سے، کتابیں پڑھانے والوں سے جن سے باب ہادی عاشر پڑھا تھا اس میں نہیں انہوں نے بتایا کہ امامت نظام ہے۔ کشف المراد جو بہت بنیادی عقائد کا متن ہے تشیع کا، اس میں امامت نہیں بتایا، البتہ کتاب میں تھا لکھا ہوا کہ امامت نظام ہے، استاد نے اس کی اس طرح وضاحت نہیں کی۔ یہی کتاب بعد میں ہمیں خود پڑھانے کی توفیق ہوئی تو اس میں حیرت ہوئی کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ نظام ہے عقائد کی کتابوں میں، لیکن پڑھایا نہیں گیا، چونکہ ذہنیت استاد کی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب وہ ذہنیت لے کر قرآن میں جاتا ہے تو اس کو قرآن ویسے نظر آتا ہے جیسے اس کی ذہنیت ہے۔ الہی نظام قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کا تاسیس کردہ، تعمیر کردہ، لیکن مفسرین، علماء کسی کو نظر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم تو نظام بنا رہے ہیں، امت بنا رہے ہیں، امت سازی کے عمل میں شامل ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہیں، منظور ہیں، انہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں تعجب دور کرنے کے لیے. اب ممکن ہے جمعیت حاضر کو نہ ہوتا تعجب، لیکن سنتے ہیں کچھ لوگ اس کو آن لائن سنتے ہیں، یہ گفتگو، وہ دقت کرتے ہیں. ہم نے یہاں پر بحث کی بعثت اور فطرت کی، اور امریکہ سے ایک خاتون اٹھ کے آئی، اس نے یہ خطبہ سنا. 2-3 ہفتے سے یہ بات چل رہی ہے. وہاں سے وہ اٹھ کر آئی مطلب بعثت و فطرت کو سمجھنے کے لیے، اور اس نے پوڈ کاسٹ کی، پورا میرا انٹرویو کیا اسی موضوع پر، بعثت اور فطرت، کہ جو ان کے لیے بہت دلچسپی کی موضوع تھا، بہت اہم موضوع تھا، بنیادی موضوع تھا، اور سمجھنا لازمی سمجھا کہ یہ راز، یہ نقطہ، یہ رمز ہمیں جو بعثت و فطرت میں ملی ہے، اس کو ہم سمجھیں. تو یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ رب حامل فقہ الی من ہو و افقہ من ہو، کہ آپ جو باتیں سنتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ، میڈیا میں ڈالو. جو میڈیا میں ڈال رہا ہے شاید اس کو سمجھ نہ ہو کہ کیا ڈال رہا ہے، لیکن جو دیکھے گا اس کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. باس فطرت جنہوں نے ڈالی میڈیا پہ، شاید کیا یقیناً انہیں نہیں، موضوع پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بعثت و فطرت سے کیا مفہوم، کیا مراد ہے، یہ سماجی حالتیں کیا ہیں. لیکن جن کے لیے انہوں نے ڈالا، انہوں نے بہت دقت سے سمجھا اس کو. اور مجھے تعجب بھی ہوا، خوشگوار تعجب جس کو کہتے ہیں، چونکہ عموماً خواتین کے بارے میں یہ عمومی سوچ، یا عمومی خواتین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان مسائل میں نہیں پڑتی. دین شناسی، دین فہمی، قرآن فہمی، خود سازی، انسان سازی، امت سازی، وہ زیادہ زبیدہ آپا کی کتاب پڑھتی ہیں. کچن میں کوفتے کیسے بنانے ہیں، پکوڑے کتنے طریقے سے تلنے ہیں، باقی چیزیں کیا کرنی ہیں، سوٹ کتنے بنانے ہیں، سوٹ کی میچنگ کیسے کرنی ہے، اور فلاں موقع پہ کیا کرنا ہے، یا آپس میں خواتین کی رقابت و مقابلہ کیسے کرنا ہے، رشتہ دار خاتون یا پڑوسن خاتون کو شکست کیسے دینی ہے، سنگار بناؤ سنگار میں یا باقی کاموں میں. یہ مشغلہ ہے ہمارا. لیکن بعض خواتین اتنی دقیق ہو جائیں، اتنی گہرائی میں چلی جائیں، اور اس موضوع کو ہضم کریں، سمجھیں. انہوں نے شاید نشر ہو یہ گفتگو، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں یوں سمجھی ہوں، بعثت اور فطرت کو میں یوں سمجھی ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ٹھیک سمجھی ہوں، یہی معنی ہے اس کا، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے جو میں سمجھی ہوں. اب انسان جس ذہنیت سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس طرح اس کو نظر نہیں آتا جس طرح اللہ نے اتارا ہے، اس طرح نظر آتا ہے جس طرح اس کی ذہنیت ہے. ذہنیت فرقے نے بنائی ہے، ذہنیت استاد نے بنائی ہے، ذہنیت مسلک نے بنائی ہے. ذہنیت بنا کر جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم کا نظام جو قرآن نے ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اس کی جزیات کے ساتھ، اور اس کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں تسلسل دین کا، نظام دین کا تسلسل، یہ بنیاد ہے، اسرار ہے قرآن کا، کہ جو تعمیر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں. میں اگر یہ تعبیر کر دوں کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر نو ہوئی ہے، نہ یہ کہ اس سے پہلے نہیں تھا، پہلے نظام دین تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے مصلحین آئے ہیں، جتنے قائدین آئے ہیں، انہوں نے الہی دین ہی قائم کیا ہے اور کوشش کی ہے. لیکن حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے اس کو تعمیر نو کروائی ہے، اس کو ریکنسٹرکٹ کروایا ہے، جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی آج زیادہ ضرورت ہے، البتہ دین کی نہیں، فہم دین کی. حضرت ابراہیم کے کام اور علامہ اقبال کی
تمنا میں یہ فرق ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فہم دین نئے سرے سے ہونی چاہیے. یہ قدیم فہم دین علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. آج کی نسل کی ہدایت کے لیے قدیم فہم دین میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک مشغلہ ہے، صرف ایک سرگرمی ہے. قدیم فہم دین ہر نسل کو اپنے عہد، اپنے دور کے لیے نئے سرے سے دین کو سمجھنا چاہیے. اس لیے وہ شدید اعتراض کرتے ہیں ان علماء پر جنہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے اور ختم نبوت، نبیوں کی سلسلے کی بندش کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے متبادل کیا کیا، انتظام کیا کیا. تو علامہ اقبال اجتہاد کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر کے جو دروازہ کھولا وہ اجتہاد تھا. تو اجتہاد سے وہ سلسلہ جاری رہنا تھا. بہت گہری بات ہے علامہ اقبال کی، اور میرے خیال میں علامہ اقبال کے علاوہ کتنے لوگ سمجھے ہیں یہ سروے کرنا پڑے گا کہ اس بات کو کتنے لوگوں نے سمجھا ہے جو علامہ اقبال فرمانا چاہتے ہیں. کم از کم یہ اقبالیات والوں کو تو سمجھ میں نہیں آئی کہ علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. اس میں علامہ نے 7 خطبے ہیں علامہ کے، اور ان 7 خطبات میں علامہ نے اس کا عنوان رکھا ہے فہم دین کی تعمیر نو، نئے سرے سے فہم دین، آج کے انسان کے مطابق فہم دین. یہ آج کے انسان کے کام یہ فہم آ سکتی ہے. قدیم فہم دین تاریخ دین ہے، تاریخ فہم دین ہے، تاریخ علم ہے. وہ دین نہیں ہے، آج کی نسل کا دین نہیں ہے، وہ تاریخ ہے. تاریخ محفوظ رہنی چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. جتنا بھی سلسلہ شروع سے فہم دین کا ہے وہ بہت قیمتی اثاثہ و سرمایہ ہے، لیکن جو آج کی نسل کے کام آئے گا دین، وہ آج کی فہم ہے. یہ علامہ اقبال کا فرمانا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے فہم دین میں تعمیر نو نہیں کی، خود دین کی تعمیر نو کی، اللہ نے کروائی. علامہ یہ نہیں کہنا چاہتے دین نیا ہونا چاہیے، فہم نئی ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے دین کی دوبارہ تعمیر کروائی، اور اس کی وجوہات قرآن نے ذکر کی ہیں کہ دین کو خراب کر دیا تھا سابقہ انبیاء کی اقوام نے، اور سابقہ انبیاء کے بعد آنے والے وارثوں نے دین کو خراب کر دیا تھا. اس وجہ سے تعمیر نو کی ضرورت پڑی. اور حضرت ابراہیم نے جو تعمیر نو کی وہ اولاد ابراہیم نے خراب کر دی، یہود نے خراب کر دی. وہ جو کنسٹرکشن دین کی اللہ نے کروائی حضرت ابراہیم سے، وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے، اور یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں. تو ابراہیم کے بچوں نے ہی خراب کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ اپنی ذریت کے ظالمین کو سے دین بچانا ہوگا. آپ نے لا ینال عہد الظالمین، آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں ظالمین بھی ہیں، اور وہ ظالمین وہ امامت کے عہد کو نہیں پہنچ سکتے اور اس کو خراب کر دیں گے، جیسا کہ یہود نے کیا اور ان کے بعد دوسروں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی وہی کاپی کی ان کی. دین الہی کا تسلسل نظام، پہلی شق دین ابراہیمی کی، ملت ابراہیمی کی پہلی شق نظام، دین نظام ہے. اس نظام دوسری شق جو حضرت ابراہیم نے اللہ سے طلب کی تسلسل ہے کہ اتنی محنت کر کے ہم دین بنائیں اور یہ یہی ختم ہو جائے، ایک ہی نسل میں ختم ہو جائے. اس کو تسلسل سے آخرت تک جانا چاہیے، آخری انسان تک اس کو جانا چاہیے، اور تمام جزیات کے ساتھ. نہ کسی زمین پر اسے چھانٹی کیا جائے اور نہ کسی زمانے میں اس کی چھانٹی کی جائے کہ یہ حصہ چھوڑ دو، یہ حصہ چلنے دو. زمین و زمان ہر دو کے لحاظ سے تمام دین جو حضرت ابراہیم کے ذریعے تشکیل دیا جا رہا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے. کون آگے بڑھائے گا؟ اور تسلسل کے لیے جو اللہ کا اہتمام ہے اس میں سب سے بنیادی بعثت انبیاء ہے کہ انبیاء کے ذریعے یہ آگے بڑھنا ہے. یہ نظام
اس کو تسلسل ملنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہی جو پہلی شق ہے، ترجیحی شق ہے، جس کے ذریعے 100% تسلسل قائم رہنا ہے، اسی کو طلب کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ جو آنے والی ذریت ہوگی ہماری، جو پہلے ذریت کا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اس کے بارے میں فرما رہے کہ وابعث فیہم، اسی امت مسلمہ میں رسول مبعوث فرما جو تلاوت آیات کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ مبعوث فرما، یہ تسلسل ہے، یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہو جائیں تو دین ابراہیمی، دین الہی 100% جاری رہے گا، مستمر رہے گا، متوقف نہیں ہوگا، اس میں تسلسل رہے گا، اور تمام نسلیں، تمام انسانی نسلیں اس دین سے فائدہ اٹھائیں گی انبیاء کے ذریعے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا نظام ہے، قانون ہے کہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشغلے کے طور پر نہیں بھیجنا، ضرورت کے تحت ہیں، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں نبی آئیں گے، لیکن جہاں نبی نہیں آئیں گے دین کا تسلسل وہاں بھی قائم رہنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جہاں نبی آئیں گے اور نبی کے بعد اعلان ہو جائے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو چونکہ نبیوں کا آنا ختم ہو گیا لہٰذا دین بھی متوقف ہو جائے، یہ تلازم نہیں ہے۔ چونکہ انبیاء کا دین میں ایک خاص کردار ہے اور وہ کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کسری نہیں چھوڑی انہوں نے، مکمل طور پر انہوں نے دین الہی میں جو ان کے ذمہ کام تھا انبیاء کے، وہ ادا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد نبیوں کے بعد، اور بار بار ایسے ہوا ہے، مثلا حضرت ابراہیم آئے اور حضرت ابراہیم کے بعد تسلسل سے بلا وقفہ نبی آئے، لیکن پھر وقفہ شروع ہو گیا، پھر وقفہ بیچ میں کیا گیا، اس وقفے میں بھی دین تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا کہ جب انبیاء کے آنے میں وقفہ ہو تو دین کا عمل جاری رہے۔ یوں نہیں ہے کہ انبیاء سے شروع ہو کے انبیاء پہ دین ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء سے جو سلسلہ شروع ہونا ہے وہ ختم نہیں ہونا کسی جگہ بھی، کسی صورت میں بھی، انبیاء ہوں یا انبیاء نہ ہوں، وہ جاری رہے گا۔ کس طرح سے جاری رہے گا؟ اس میں کچھ طبقات کو نمایاں کر کے ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ ذمہ داری سب پر عائد کی گئی ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ یوں نہیں کہ صرف انبیاء کی ذمہ داری، انبیاء کی ذمہ داری دین لانا اور پہنچانا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب تک دین مکمل اتر نہیں گیا زمین پر انسان کے لیے تو انبیاء کا کام نامکمل ہے، جاری رہنا چاہیے، تسلسل رہنا چاہیے، نبیوں کے آنے میں تسلسل رہنا چاہیے، چونکہ ابھی دین اور ہدایت کا نظام مکمل نہیں ہوا۔ لیکن جب مکمل ہو جائے، آخری شق بھی دین کی اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جائے، تو یہاں حتماً سلسلہ انبیاء متوقف ہو جائے گا۔ اب اگلا کام انبیاء کا نہیں ہے، اگلا کام ان کا ہے جن کو دین انبیاء نے سونپا ہے، جن کے سپرد کیا ہے۔ ان کے اندر طبقات ہیں، ان سارے طبقات کی ذمہ داری ہے۔ ان میں ایک طبقہ ہے ائمہ کا، اوصیاء کا، جنہیں انبیاء خود اپنا وصی بناتے ہیں، اپنا نائب چنتے ہیں، اپنا جانشین چنتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ انبیاء کا کام دین لانا تھا، دین لا کے ختم ہو گیا۔ جیسے نصاب کمیٹی، نصاب بورڈ کا کام نصاب بنانا ہے، نصاب بنا کر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نصاب کس کو دیتے ہیں؟ نصاب آگے یونیورسٹی کو دیتے ہیں، پروفیسر کو دیتے ہیں، لیکچرر کو دیتے ہیں، استاد کو دیتے ہیں، معلم کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جنہوں نے نصاب بنایا تھا خود پڑھائیں آ کر۔ یہ بہت کم مثالیں ہوں گی جنہوں نے نصاب بنایا ہے خود پڑھایا ہے۔ زیادہ تر نے نصاب بنایا ہے، بنایا کسی نے ہے، پڑھایا کسی اور نے ہے۔ کم لوگ ہیں جنہوں نے خود بنا کے، ایک اصول فقہ کی کتاب ہے کفایہ، ان کے مصنف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور 25 سال خود پڑھائی،
خود پڑھاتے رہے، کسی اور کو نہیں دی پڑھانے کے لیے، خود پڑھاتے تھے، اور جب ایک دورہ پورا پڑھاتے تھے پھر کتاب کو بدل دیتے تھے۔ مثلا 2 سال میں شاید پڑھا دیتے تھے، 2 سال میں کتاب اپنی پڑھا کے پھر مسودہ بدل دیتے تھے، پھر نئے مسودے کو 2 سال پڑھاتے تھے، پھر پڑھانے کے بعد پھر مسودہ بدل دیتے تھے۔ نصاب والا اگر خود پڑھائے گا تو 25 سال لگیں گے، وہ مسودہ فائنل ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بجائے علامہ طباطبائی تھے، انہوں نے کتاب لکھی بدایہ نہایہ، اپنے شاگردوں کو دی کہ آپ نے پڑھانی ہے، قم میں شاگردوں کو دی آپ نے پڑھانی ہے، پڑھا کے مجھے کتاب کے مندرجات کے بارے میں آپ نے آگاہ کرنا ہے، گزارش دینی ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے علامہ کی کتابیں پڑھائیں، پھر علامہ کو بتایا، تجاویز دیں، اور ان تجاویز کے مطابق علامہ نے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا، پہلے دورے میں ہی، نہ کہ بار بار 25 سال نہیں لگے۔ انبیاء نصاب ساز ہیں، نصاب لانے والے ہیں، پڑھانے والے آگے خود نہیں ہے کہ انبیاء گھر گھر جائیں بندے بندے کے پاس، نبی پہ کام شروع ہوا، نبی سے ختم ہو گیا، نبی نہیں آئے، نبی کہاں ہیں؟ نہ، نبی اس نظام کا ایک حصہ ہیں، بنیادی حصہ ہیں۔ ان کا جو بنیادی کام ہو جاتا ہے، نزول دین تک، انزال قرآن تک ان کا کام جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے معلمین کا کام شروع ہو جاتا ہے، آگے آئمہ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آئمہ بھی ایک مسلسل عمل ہے، نبیوں کی طرح نہیں ہے، چونکہ آئمہ کا کام دین اتارنا نہیں ہے، دین اللہ سے لینا نہیں ہے، آئمہ کا کام اترے ہوئے دین کو قانون بنا کر، نظام بنا کر لاگو کرنا ہے۔ اس لیے نبیوں میں تسلسل ختم ہو گیا، چونکہ ان کا کام مکمل ہو گیا، نصاب سازی ہو گئی، لیکن آئمہ کا کام جاری ہے جب تک انسان ہے، جب تک انسان زمین پر ہے، امامت کا نظام جاری ہے۔ امامت میں اب ایک الجھن کہہ لیں یا پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، چونکہ امامت کو فرقہ واریت میں لے آئے ہیں کہ شیعہ امامت کے قائل ہیں مسلمانوں میں، اور سنی خلافت کے قائل ہیں۔ یہ ایک ایسی بلا دلیل، بلا وجہ ایک تقسیم ہوئی ہے جو بالکل حقیقت کے منافی ہے۔ اہل سنت کا بھی نظریہ نظام امامت ہے، شیعہ کا بھی، چونکہ قرآن کا نظام امامت ہے، قرآن کو تو نہیں شیعہ سنی میں تقسیم کر سکتے، ایک ہی نظام ہے، دونوں کا امامت کا نظام ہے۔ دوسری پیچیدگی یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں امامت کے جو درجہ بندی ہے اس کو وہاں پر انہیں پیش آئی ہے، اور وہ یہ کہ امامت کا ایک مرحلہ طبقہ عصمت کے ساتھ متصف ہے، معصوم ہے، لیکن اصل امامت، نظام امامت عصمت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یہ شخصیات عصمت رکھتی ہیں۔ نظام امامت تسلسل کے ساتھ قیامت تک چلنا ہے، مختلف طبقات میں، جیسے انبیاء کے ذریعے نظام امامت اترا، پھر اوصیاء کے ذریعے، اور انبیاء کے اوصیاء میں سے فقط رسول اللہ کے اوصیاء معصوم ہیں، کسی نبی کے اوصیاء معصوم نہیں ہیں۔ تمام انبیاء کے اوصیاء جو پہلے گزرے ہیں وہ غیر معصوم تھے، لیکن ان کے تربیت یافتگان، جیسے حواری، حضرت عیسیٰ مسیح کے حواری، کہ آج جو مسیحیت ہے یہ حواریوں کی قائم کردہ یا بیان کردہ مسیحیت ہے، اس میں حضرت عیسیٰ نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے اقوال، احادیث، فرامین نہیں ہیں، حواریوں کے ہیں۔ اگر آپ سنیں تو وہاں جو ان کے سینٹ، یعنی مقدس فادر یا پدر، یا جس کو وہ مقدس درجہ دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو اکابرین ہیں، یہ جو مخصوص ایام ہیں، یہ بھی ان علماء کے یا حواریوں کے یا پیروکاروں کے ہیں، کہ مسیحیت ساری صرف حضرت مسیح معصوم ہیں، اور ان کی والدہ معظمہ حضرت مریم مقدسہ سلام اللہ تعالی علیہا مقام عصمت پر فائز ہیں، باقی سلسلہ مسیحیت میں کوئی بھی معصوم نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے جو
آگے جانشین ہیں، جن سے آگے یہودیت کی نظام قائم ہوا ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب جب رسول اللہ کے اوصیاء میں 12 ائمہ ہیں، خب ٹھیک ہے یہ معصوم ہیں، لیکن امامت کیا 12 پر ختم ہو جاتی ہے؟ یا امامت تو ہر نسل میں جاری ہے، پوری زمین کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے یہ امامت۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ علماء پر۔ یوں نہیں کہ معصوم پر آ کر رک جاتا ہے، آگے کوئی معصوم نہیں ہے بس کیا کرو، معصوم نہیں ہے تو چھٹی کا اعلان کر دو، چھٹی، دین کی چھٹی، مسلمانوں کو چھٹی، مومنوں کو چھٹی۔ ابھی جمعے میں کیوں نہیں ہے مومنین؟ چونکہ چھٹی پہ ہے، باقاعدہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن مومنوں کی چھٹی کیوں نہیں ہے؟ چونکہ امام نہیں ہے۔ جب ٹیچر نہ ہو تو پھر چھٹی، پھر کیا کریں؟ جا کر گلی ڈنڈا کھیلیں، جا کر۔ ٹیچر نہیں ہے، مشق کرو، ٹیچر نہیں ہے دوسرا نائب ٹیچر وہاں پر رکھو، متبادل ٹیچر رکھو، انتظام ہوتا ہے۔ کئی اسکولوں میں ٹیچر نہیں آتا تو کیا چھٹی ہو جاتی ہے؟ متبادل بھیجتے ہیں کہ اس نے پڑھانا ہے تمہیں، یا اور کوئی بھی نہ ہو تو کلاس کا مانیٹر مبصر ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ان سے کروانا ہے، چھٹیاں نہیں دیتے۔ اگر امام معصوم حکمت الہی کے تحت پردہ غیبت میں ہیں تو نہ امامت متوقف ہوئی ہے، نہ نظام امامت، نہ نظام اللہ، اور دین کا ادنا حکم بھی متوقف نہیں ہوا، چھٹی نہیں ہوئی۔ مثلا ابھی آپ نے پڑھا وہ طہارت کے احکام طہارت میں کوئی چیز چھٹی ہوئی ہے غیبت کے زمانے میں کہ آپ استنجا کریں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، پٹرول سے کر لیں آپ، یا کریں ہی نہیں، اصلاً استنجا کریں ہی نہیں، آپ ٹشو استعمال کر لیں؟ کوئی حکم اٹھایا ہے؟ چونکہ امام نہیں ہے لہذا پانی کی جگہ ٹشو آ گیا ہے؟ نہیں کیا۔ امام پردہ غیبت میں ہیں، طہارت کے سارے احکام اپنی جگہ محفوظ ہیں، نماز کے سارے احکام اپنی جگہ محفوظ ہیں، زکوٰۃ و خمس کے سارے احکام اپنی جگہ محفوظ ہیں، حج کے سارے احکام اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ امام کے بغیر اگر کسی شعبے کی چھٹی ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ سزاوار حج ہے، حج کی چھٹی ہو جانی چاہیے تھی چونکہ امام نہیں ہے۔ اور دوسرا خمس جو ہے ہی امام کا ہے، مالی امام کا ہے، یہ دونوں دروازے بند ہو جانے چاہیے تھے۔ جمعہ نہیں بند ہونا چاہیے تھا چونکہ امام کا عمل دخل امام معصوم کا حج اور خمس میں زیادہ ہے جمعے کے بجائے، لیکن یہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، چھٹی بنتی نہیں ہے دین کی، تسلسل ہے دین میں، ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ انبیاء نہیں ہے تو چھٹیاں نہ، چھٹیاں نہیں ہیں، اوصیاء ہیں۔ اگر اوصیاء نہ ہو تو پھر چھٹیاں نہ، علماء ہیں۔ اگر علماء بھی نہ ہو پھر کیا کریں؟ پھر چھٹی ہے، پھر بھی چھٹی نہیں ہے۔ مومنین، عدول مومنین، عادل مومنین۔ اور اگر یہ فرض کرو کہ اگر عادل مومن بھی نہیں ہے تو پھر دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو دین کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کسی کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ دین کا ترتیب ہے، اور یہ ان فقہاء نے، علماء نے بیان کی ہے۔ امور حسبیہ الگ کیا ہے، دین کا ایک ایسا چھانٹی کر کے علماء نے الگ کیا ہے۔ امور حسبیہ، ہے جیم والی ہے، سین بے یہ تے گولتے، حسبیہ، امور حسبیہ حسبہ سے ہے۔ پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی یہ لفظ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا ہے، پڑھا ہے کہیں، اس کا معنی پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ امور حسبیہ۔ طالب علمی کے زمانے میں جب انسان صرف مقلد ہوتا ہے اور جو استاد پڑھائے اسی کو تمام حقیقت سمجھتا ہے، خود سے کوئی مطالعہ نہیں کرتا، اس وقت تک میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ایک بڑے عرصے تک امور حسبیہ کا معنی نہیں پتا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ امور حسبیہ سے ان کو حسبیہ کیوں کہتے ہیں؟ امور حسبیہ کو اور کبھی پوچھتے بھی تھے تو
وہ آگے سے گول مول اور زیادہ الجھن بڑھ جاتی تھی، بقول اس مومن کے جس نے ذاکر سے پوچھا کہ ذریت کس کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا اطرت کو کہتے ہیں۔ تو وہ سرائکی مومن تھا، اس نے کہا اگوں ایک نہیں بھی آندہ ہوں دو نہیں آندے، پہلے ایک نہیں آتا تھا ابھی دو نہیں پتا۔ امور حسبیہ کیا ہے، یہ جب وضاحت کرتے تھے تو وہ جہالت اور بڑھ جاتی تھی، پیچیدگی اور بڑھ جاتی تھی، جبکہ بہت سادہ سی چیزیں ہیں۔ امور حسبیہ یعنی روز مرہ کے شرعی امور جن میں حساب کتاب ہوتا ہے، جن میں حساب کتاب ہے، اکاؤنٹنگ ہے، جن میں روز مرہ کے امور، یہ امور حسبیہ ہیں۔ ان کو علماء نے الگ کر کے کہا ہے کہ علماء پر لازم ہے امور حسبیہ۔ مجتہدین ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہیں، امور حسبیہ سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سنبھالنے ہیں، یہ آپ نے انجام دینے ہیں، یہ روزمرہ کے امور۔ اب یہ روزمرہ کے امور میں کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے کہ امام معصوم ہو تو امام معصوم امور حسبیہ کے متولی ہوں گے، اگر امام معصوم نہیں ہیں تو فقہا اور علماء یہ امور حسبیہ کے متولی ہوں گے۔ امور حسبیہ تعطیل نہیں ہونے، اس پر علماء کو بہت حساسیت ہے۔ سارا دن چھٹی ہو جائے، امور حسبیہ کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر علماء فقہا بھی نہیں ہیں کسی علاقے میں، بدقسمت قوم میں، پھر کیا کریں؟ تو خود علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ عدول مومنین، عدول مومنین، عادل مومن متولی ہو جائے گا۔ اور اگر عادل، بعض نے لکھا بھی ہے کہ اگر عادل مومن بھی نہیں ملتا تو بعض نے تو کہا ہے کہ فاسق مومن اٹھ کے امور حسبیہ اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن امور حسبیہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میت دفن کرنا ہے تو میت دفن کرنے کے لیے امام نہیں ہے، علماء نہیں ہے، عادل مومنین۔ اب ایک خاندان، محلہ ایسا ہے جس میں کوئی بھی نہیں ہے، ان کیٹیگریز میں سے کوئی بھی نہیں ہے، صرف فاسق لوگ رہتے ہیں، تو میت دفن کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ انہی فاسقوں نے کرنا۔ اب یہ نہ کہنا کہ چونکہ فاسق ہے ان کی تدفین ٹھیک نہیں ہے، ہم اس میت کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کیونکہ اس کو دفنانے والے فاسق ہیں۔ فاسق کو نہیں دفنانا ہے، اگر عادل نہیں کر رہے تو فاسق کریں۔ یہ علماء نے لکھا ہے، کہا ہے کہ نوبت فساق تک آ جاتی ہے ان کو بھی، یعنی دین چھٹی نہیں کرنا، بے شک فاسقوں کا تک نوبت پہنچ جائے، تعطیل نہیں کرنی۔ یہ ایک شعبہ امور حسبیہ کا الگ کر لیا۔ تو جتنی حساسیت امور حسبیہ پر ہے، یہی حساسیت سارے دین پر ہے، نظام امامت پر بھی ہے، تمام دین کے اوپر اتنی حساسیت ہے کہ اگر نہیں ہے، پہلی کیٹیگری نہیں ہے تو دوسری نہیں ہے تو تیسری نہیں ہے تو چوتھی۔ نظام دین کے تسلسل کی ذمہ داری عام مومن پر بھی لازم ہے، واجب ہے۔ عام مومن پر، اگر عام مومن بھی، ایک معمولی مومن بھی نظام الہی کے قیام کے لیے فعال نہیں، اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا، قرآن کی روح سے معصیت کار ہے، نافرمان ہے اللہ کا، گناہ کار ہے، جواب دہ ہے کہ یہ بنیادی کام آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ چھوٹے سرسری کاموں میں لگے ہوئے ہو، اپنے خاندانی انفرادی کاموں میں لگے ہوئے ہو، لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس کے قیام کے لیے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ پس تسلسل دین کا ہر قیمت پر ہے۔ یہی جو رائج اجتہاد ہے، اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے امور حسبیہ اور اس طرح کے امور کے بارے میں کہ یہ تعطیل ناپذیر ہیں، وقفہ ناپذیر ہیں، انہیں چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ غیبت کا زمانہ ہو، حضور امام کا زمانہ ہو، جو بھی ہو، یہ امور حتماً انجام پانے چاہیے۔ جو محقق علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ سارا دین ایسے ہی ہے جیسے امور حسبیہ ہیں، سارا دین ایسے ہے، اس کی کوئی چیز چھٹی والی ہے ہی نہیں ہے اس میں۔ یہ تسلسل اہم ہے۔ تسلسل کیسے قائم ہوگا؟ انبیاء کے ذریعے، یہ قرآن نے ذکر کیا کہ نبی مبعوث ہوں اور تسلسل ذریت آدم میں جاری رہے، ذریت ابراہیم میں۔ لیکن اگر انبیاء نہیں ہیں
تو قرآن نے وہ اعمال، فرائض، مناسک ذکر کر دیے گئے ہیں کہ یہ قائم رہنے چاہیے۔ اگر نبی ہیں تو نبی کریں گے، نبی نہیں ہے تو امام کریں گے، امام نہیں ہے تو علماء کریں گے، علماء نہیں ہے تو عوام کریں گے۔ کیا کام؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اصل یہ کام ہے، نبی اس کام کو اجرا کرنے والی ذمہ دار شخصیت کا نام ہے۔ مقصود یہ نہیں تھا کہ نبی ہوں نہ تلاوت کریں نہ تزکیہ کریں نہ تعلیم دے، بس نبی ہوں اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، نہ، یہ نبی نہیں، اللہ نے مبعوث ایسا نبی نہیں کیا، پیروں کی طرح، مرشدوں کی طرح، روحانی شخصیات کی طرح۔ اللہ نے میدانی مبعوث کیا، باعث کیا ہے، میدانی رہبر بنایا ہے، جو فیلڈ میں رہے، میدان میں رہے، اور لوگوں کو بھی کیا کام کرے؟ یہ تین کام۔ تسلسل نبیوں کے ذریعے نہیں رہنا، نبیوں کا ایک عہد ہے جو پورا ہو گیا ہے، اب نہیں آنے نبی، لیکن دین کا تسلسل ان اعمال کی وجہ سے جو انبیاء کرتے تھے اس سے قائم رہے گا۔ کیا؟ یہ تین چیزیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور تزکیہ۔ اب نبی نہیں ہے کون کریں؟ وہ امام کریں، امام نہیں ہے کون کرے؟ علماء کریں، علماء نہیں ہے کون کرے؟ عوام کریں، عام مومنین کریں۔ یہ کام سب نے کرنا ہے، یوں نہیں ہے کہ نبیوں سے شروع ہوا نبیوں پہ ختم ہو گیا۔ عہد تھا انبیاء کا، پورا ہو گیا، انہوں نے کر دیا اور چلے گئے۔ اب ان کی امتوں کی ذمہ داری ہے دین کے تسلسل اور نظام الہی کو مسلسل رکھنا ان تین ذریعوں سے، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ۔ آپ کہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہر مدرسے میں ہو رہا ہے، ہر مسجد میں ہو رہا ہے، ہر فرقے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہی ہو رہا ہے جو آپ نے اپنی ذہنیت بنائی ہوئی ہے۔ تلاوت جو قرآن کہہ رہا ہے، جو نبی کرتے تھے، وہ نہیں کر رہے ہو، آپ نے تلاوت کی ذہنیت بنا لیا، وہ شروع کر دیا۔ قرآن پڑھنا، سر میں پڑھنا، ترتیل میں پڑھنا، مل کے پڑھنا، اکٹھے پڑھنا، الگ سے پڑھنا، صبح پڑھنا، شام پڑھنا، اس کا نام تلاوت رکھ دیا۔ معنی ہی نہیں ہے تلاوت کا، قرآن پڑھنا تلاوت کا معنی ہی نہیں ہے۔ آپ جو کر رہے ہو یہ تلاوت کے زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ تعلیم کتاب و حکمت، الکتاب، الکتاب قرآن کا اصلی نام ہے، الکتاب، اور پھر حکمت، اور پھر تزکیہ۔ تزکیہ آپ نے صفائی اور طہارت کا معنی کر دیا، تزکیہ کا بھی معنی اور ہے۔ تو یہ جو تسلسل ہے دین کا، ان تین شقوں کے ذریعے ہے۔ یہ تین موٹی شقیں ہیں، عمل ہیں، میدانی کام ہیں، ان کے ذریعے نظام الہی آگے بڑھے گا اور قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ نہ کہ چونکہ انبیاء سے شروع ہوا ہے تو انبیاء ہی آئیں، معصوم سے شروع ہے تو معصوم ہی ہر صورت میں ہو۔ یہ وہ ذہنیت ہے جو ہمارے علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی ہے، جس کے نتیجے میں دین معطل، جس کے نتیجے میں دین کی چھٹی کرا دی ہے، چونکہ معصوم نہیں۔ معصوم کے ذریعے جو عہد معصوم ہے، معصوم کریں گے، معصوم کے بعد جن کا عہد ہے وہ کریں گے۔ اب معصوم کا عہد نہیں ہے، غیبت کا زمانہ ہے، تو آپ کا زمانہ ہے، جس کا زمانہ ہے وہ احساس مسئولیت کرے، وہ احساس ذمہ داری کرے، چونکہ زمانہ آپ کا ہے۔ دادا جب تھے تو دادا اپنے عہد میں جو کرنا تھا کر گئے، اب بیٹا ہے، بیٹا اپنا کرے، پوتے کی باری آ گئی ہے تو پوتا کرے۔ پوتا یہ کہ چونکہ دادا چلے گئے اب میں کیا کروں، میں اکیلا کیا کروں۔ وہ دادا اکیلا تھا، اس نے کیا کیا؟ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، تو بھی کر، کم از کم اس نے جو مقبوضہ زمینیں ہیں انہیں تو سنبھال، تو انہیں کیوں دوسروں کے حوالے کر رہا؟ جو کام دادا کا تھا دادا کر گیا ہے، جو کام پوتے کا پوتا کرے۔ وہ صرف بیٹھا رہے چونکہ دادا نہیں ہے، میرا کام اب صرف دادا کی قبر پہ قرآن پڑھنا ہے اور حاضری پکانی ہے اور دیگیں پکانی ہے اور دادا کا عرس کرانا میرا کام رہ گیا ہے۔ نہ، جو دادا کی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری تیری گردن پہ آ گئی۔ اب تو نے خاندان سنبھالنا ہے، تو نے کاروبار سنبھالنا ہے، تو نے املاک سنبھالنی ہے، تو نے جائیدادیں سنبھالنی ہیں۔ اب آج کون ہے؟ آج امام معصوم نہیں ہے، غائب ہیں۔ پاکستان ہی کی بات کریں، علماء اکرام ہیں لیکن اپنی ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کر رہے، تو کون کرے؟ آپ کریں، مومنین ہیں، پوتا ہے، پوتا کرے یہ کام، قیام کریں، اٹھیں، بعثت اور دین کے نظام کو قائم کریں۔ تسلسل دین کا بنیادی رکن ہے، اس کو کسی جگہ
ختم نہیں کر سکتے کسی بھی دلیل اور بہانے سے۔ یہ تکذیب دین اور انکار دین تک بات چلی جائے گی۔ اگر کسی نے دین کی کسی شک کو، چھوٹی سی شک کو بھی اگر کہا کہ یہ نہیں ہے، آج یہ شک نہیں ہے، البتہ جن چیزوں کا موضوع نہیں ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، انہیں دوبارہ ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا موضوع موجود ہے انہیں مومنین کا فرض ہے، واجب ہے، علماء پر فرض ہے، واجب ہے، معلمین پر فرض و واجب ہے، عورت مرد پر واجب و فرض ہے کہ وہ اسے اقامہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرمایا ہے اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔